السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم خورشید ہوں۔ اچھا بتا، سنت طریقہ تجارت کا کیا ہے؟ آپ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کا سامان بیچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کی ساری کمیاں کوتاہیاں بھی بتائی ہیں سامان کی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ، کہ بھئی اس میں یہ کمی ہے، یہ اتنے دن پرانا ہے، یہ اتنے دن پرانا ہے، اس کی کوالٹی ایسی ہے، اور پھر وہ سارا کا سارا سامان آپ نے حضرت خدیجہ کا بیچا اور حضرت خدیجہ بڑی حیران ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور منافع ہی پہلے سے زیادہ ہوا۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجارت کر کے ہمیں اپنی امت کو بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے بھی تجارت کا۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو داڑیاں تو رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے، صحیح ہے نا، لیکن سنت طریقے سے کاروبار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو الٹا ہی چلتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، دھوکے بازی بھی کرتے ہیں، ڈیمیج مال، پرانا مال، خراب جو سامان ہوتا ہے اس کو صحیح کہہ کے بیچتے ہیں۔ کپڑا ڈیمیج ہوگا، ہم کہیں نہیں نہیں بالکل صحیح ہے صحیح ہے، پورا تھا نہیں بیچ دیں گے۔ ہمیں وہ جو ہم نے داڑھی آپ کے وسلم کی سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے نا، اس کی بھی ہم حیا اور شرم نہیں کر رہے، رشوت بھی دبا کے لے رہے ہیں، بے ایمانی بھی کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ اللہ پاک نے فرمایا تھا موسیٰ ایک ایسی امت آنے والی ہے جس کی دعائیں میں ہاتھ اٹھائے گا تو سن لوں گا۔ کیا ان عملوں کے ساتھ ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ یقین جانے جن کے کام دعاؤں سے بنتے ہیں وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے، ایمان نہیں بیچتے۔ میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کی دعائیں واقعی ایسے قبول ہو جاتی ہیں ہاتھ اٹھا کے، وہ پیسے کے لالچ نہیں ہیں، پیسہ کمانے کے لیے ہیں، اپنے ایمان کو نہیں بیچتے، ملاوٹ نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے، ناجائز منافع خوری نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے۔ وہ اللہ کو اپنا مسئلہ بتا دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہم تیری حکم عدولی نہیں کرتے، اب تو جان تیرا کام جانے، تو کیسے ہمارے کام بنائے گا؟ اور اللہ پاک ان کے کام بنا دیتے ہیں۔ اللہ میں ہدایت دے، اسے فارورڈ ضرور کیجئے گا، شاید کوئی راہ راست پر آ جائے۔